اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ قل، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو بندہ یہاں گمراہی کے میدان میں رہتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پھر اللہ بھی اس کو لمبی ڈھیل دیتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب، یا تو دنیا ہی میں عذاب کو دیکھیں گے، واما الساعہ، یا قیامت کے معاملات کو دیکھیں گے، فسیعلمون من هو شر مکانا، پھر ان کو پتہ چلے گا برا مکان کس کا ہے، واضعف جندا، اور ان کو پتہ چلے گا کمزور لشکر کس کا ہے۔ آیت نمبر 75، پارہ نمبر 16، سورۃ مریم۔ گمراہی کے اندر انسان داخل ہو جائے، ایک طویل زمانے تک میرا اللہ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہلاک کیوں نہیں ہو رہا، یہ برباد کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اگر ناراض ہوتا تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ دونوں کی سوچ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظالم کو میں ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دیتا ہوں، پھر اور ڈھیل دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ میری اتمام حجت اور میری دلیل پوری ہو جائے، اور میں اس کو کہہ سکوں کہ تیرے لیے توبہ کا بھی دروازہ تھا، تیرے لیے بڑی بڑی کائنات دعائیں بھی کرتی رہی، تجھے ظلم سے روکنے کے لیے بھی کہا جاتا رہا، میں نے تجھے پھر بھی نہیں پکڑا، پھر بھی نہیں پکڑا، پھر بھی نہیں پکڑا، پھر بھی نہیں پکڑا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنے ظلم کے اندر اتنی بڑی انتہا کر جائے کہ اما العذاب، اس کو عذاب دنیا میں نظر آ جائے، پھر بھی اللہ ڈھیل دے، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا اس کو قیامت نظر آ جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ان کا وعدہ ہے اللہ کا۔ لہٰذا کبھی گناہوں کے اوپر جرت کرتے ہوئے یہ تصور مت کیجئے گا
کہ میرا اللہ مجھے پکڑ نہیں رہا، اس کا مطلب میں اب تک ٹھیک ہوں، میں اب تک کیا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں رحمان کھلم کھلا ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں رحمان کھلم کھلی ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ڈھیل کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم پلٹ جائے، اور اس کی لاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا یہ امتی ہے، یہ کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے، کسی نہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل میں 99 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور آپ کئی واقعات پڑھتے ہیں۔ تو گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں اس امت کا کتنا بڑا گناہ گار بھی اگر ہے، ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میرے نبی کی حدیث ہے کہ میری سفارش اور میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ اس کے لیے ہوگی؟ بھائی صغیرہ گناہ گار لے تو کبھی وضو سے اللہ ان کو دھو دیتے ہیں، کبھی نفل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی توبہ ہلکی پھلکی کر لی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی کسی نے دعا کر دی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا پیغمبر ہے، وہ چھوٹے موٹے گناہ گاروں کی سفارش نہیں کرے گا، نہ ان کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کی ضرورت پڑے گی۔ بھئی اللہ نے اگر جانچ پڑتال کر دی نا یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی، تو حضرت عائشہ سے آپ نے کیا فرمایا کہ لا تحقرن صغیرا فإن الجبال من الحصى، اے عائشہ چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ یہ جو کنکریاں ہیں نا جب یہ جمع ہوتی ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اچھا، پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ صغیرہ گناہوں کی فہرست بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، اس کی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیں صغیرہ گناہ پہ اگر آپ نے ہمیشگی اختیار کر لی تو وہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہی گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ صغیرہ صغیرہ یا اس کو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ صغیرہ کو بھی آپ کبیرہ سمجھیں اور کبیرہ میں بھی بڑا کبیرہ اس کو سمجھیں، یہ حیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صغیرہ کو صغیرہ نہیں سمجھتے، وہ صغیرہ کو بھی کبیرہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ آپ کا سویپر صفائی والا ہے، چھوٹی سی وہ غلطی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس نے یہ کیا، وہ کہتے کوئی بات نہیں یار چھوڑو پر ہے۔ اور ایک مفتی اعظم ہو پوری دنیا کا، آپ کہیں یار یہ حرکت آج مفتی صاحب نے کی، کہتے ہوئے مفتی صاحب نے یہ حرکت کر دی جی، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو چھوٹی چیز جو ہے چھوٹے بندوں کی نظر میں ہوتی ہے، جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاں چھوٹا گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ سب کو ہی کیا سمجھتے ہیں؟ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ تو ظالم کہتے کس کو ہیں؟ گمراہی کہتے کس کو ہیں؟ جہاں اللہ کا حق جو ہے نا وہ توحید ہے، ہم وہ ختم کر دیں، اور نبی کا حق رسالت ہے وہ ختم کر دیں، یہ دو حق ختم کر کے ہم آزاد ہو جائیں اور باغی ہو جائیں، یہ سمجھے کہ گمراہی شروع ہو گئی ہے، گمراہی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، رحمان بھائی اس کو بڑی مہلت دیتے ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمام کی تمام اس کی مغفرت کے اسباب اور سامان اور میدان اور زمانہ پورا کر دوں، کل یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے مہلت نہیں ملی، اللہ مجھے مہلت نہیں ملی۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، پھر جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا گناہ پہ آپ کو کیا ملے گا؟ عذاب، یا قیامت کے بعد آپ کا مواخذہ ہوگا، یہ وعدہ ہمارے سامنے آئے گا، اما العذاب، یا تو عذاب آئے گا۔ قوم عاد پہ عذاب آیا ہے، قوم ہود پہ عذاب آیا ہے، قوم سبا پہ عذاب آیا ہے، قوم مدین پہ عذاب آیا ہے، قوم شعیب ان پہ عذاب آیا ہے، اور آج اللہ یہ کہتے ہیں ایسی قوم عاد کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسا کوئی شہر میں پیدا ہی نہیں کیا، اور جو اپنی انگلیوں سے پہاڑوں کو کھرچ 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 کے دروازے بنا لیتے تھے، کمرے بنا لیتے تھے، بیڈ روم بنا لیتے تھے، واٹر سپلائی بنا لیتے تھے،
اور بڑے بڑے سوراخ کر کے روشندان بنا لیتے تھے اور ہوا کا نظام قائم کرتے تھے اور بارش سے بچنے کے لیے اپنے تمام اسباب بناتے تھے، اور خالص پہاڑوں کے اندر، خالص کس کے اندر؟ آج بھی ان کے وہ باقیات ہیں، اور آج بھی ان کے مختلف ملکوں کے اندر وہ بلڈنگیں موجود ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں اس جیسا انجینئر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اس جیسی صفائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور یہ سب کام وہ ہاتھوں سے کرتے تھے، ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو تباہ کیا، اور آج اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دیکھو کوئی باقی ہے؟ کوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجۃ الوداع میں جب مقام ہجر سے گزرے، جہاں قوم سمود وغیرہ کو عذاب آئے تھے، تو اللہ کے نبی وہاں سے دوڑ کے گزرے اور رو کے گزرے، اور آپ نے باقی صحابہ سے کہا کہ یہاں سے مت گزرنا، لیکن گزرنا ہے تو باقین رو رو کے گزرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی جائے عذاب ہے، اللہ کی۔ اور وہاں پہ دنیا میں جو فلائٹ چلتی ہیں، ہمارے ایئر لائن چلتی ہیں، اس کے اوپر سے کوئی کراس نہیں کرتی، اور اس جگہ کے اوپر کی فضا سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا، اور جو آج تک کوشش کی ہے جس نے، وہ وہاں گم ہو گیا اور تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ آج تک ان کے اس ظلم کے، اس نحوست کے وہاں پہ کیا ہیں؟ اثرات موجود ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی جائے عذاب آ جائے تو وہاں سے عبرت حاصل کرو، اور وہاں سے تیز چلو، اور وہاں سے رو کے چلو، رو کے چلو۔ تو بھائی یہ ہرگز خیال نہ کیا کریں کہ ہم گمراہ ہیں اور ہمیں ڈھیل مل رہی ہے، اور مولوی ہم پہ فتوے کستے جا رہے ہیں، اور تم یوں ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے، تمہارے پر یہ آ جائے گا، تمہارے پر وہ آ جائے گا، تمہیں اللہ نے ایسے کر دینا، ایسے کر دینا، ایسے کر دینا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو میرے بھائی اللہ صرف اور صرف چونکہ بہت بڑا عذاب دینے جا رہے ہیں، اور وہ جہنم کا عذاب ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت پورے دلائل، پوری حجتیں، پورے سامان، پورا زمانہ پورا کر رہے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چیخے نہ، پیٹے نہ کہ آپ نے ہمیں بچایا نہیں، آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، آپ نے ہمیں یہ نہیں کیا، آپ نے ہمیں وہ نہیں کیا، آپ نے فلاں نہیں کیا۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا، آج ان کو پتہ چلے گا مکان کس کا اچھا ہے، مکان کس کا برا ہے۔ جی آج تو ایمان والوں کو کہتے ہیں نا، صحابہ کو کہتے تھے تم کیا چھپڑ میں رہتے ہو یار، کیا تم نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، کیا تم اصحاب صفہ کے چبوترے پہ سو جاتے ہو، کیا تم ٹاٹ کے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہو، کیا تم کھدر کے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہو۔ پرانا جو دور تھا تو اس میں غربت تھی، کیا تھی؟ غربت تھی، اور کپڑے اکثر جو ہے یہ ٹاٹ کے پہنے جاتے تھے، اور اس میں پسینہ آتا تھا، تو پسینے کی وجہ سے ظاہر ہے فطرتی طور پہ تھوڑی تھوڑی سمیل بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب تو آپ سبحان اللہ مسجد نبوی میں جائیں، آپ کے 4 دن کپڑے گندے ہوتے ہی نہیں ہیں، چاہے جون کا مہینہ ہو چاہے جولائی کا مہینہ ہو جی، اور جس طرح کا بھی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا، یہ جمعہ کا جو غسل تھا یہ بھی واجب تھا، پہلے غسل جمعہ بھی واجب تھا، اب یہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، اب یہ سنت ہے۔ آپ وضو کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ غسل کر لیں تو بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ سارا نظام تھا۔ اس وقت کہتے تھے تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے پاس ہے کیا، اور کہتے تھے نبی کو دیکھو، ان کی بیویوں کے اپنے کمرے کتنے کتنے چھوٹے چھوٹے کمرے، اگر ہم یوں سوتے ہیں نا تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ سامنے والی دیوار پہ ٹانگ لگتی تھی اور پچھلی دیوار پہ میرا سر ہوتا تھا، جب میں کمرے میں ایسے کھڑی ہوتی تھی تو پورے شنتیر کے قریب تک جا کے میرا سر جو ہے وہ لگتا تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حجرے حضور پاک نے بنوائے تھے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، شنتیروں کی چھت تھی، اور جو دیواریں تھیں اس پہ پتھروں کی چنائیاں نہیں تھی، بلکہ مختلف چیزوں کے جو بال ہیں، بالوں کو بنا کے ایک پردے کے طور پہ وہاں لٹکایا ہوا تھا۔ تو یہ تانے دیتے تھے کہ ہمارے محل دیکھو ہیں، ہماری کوٹھیاں دیکھو، ہمارے مربے دیکھو، ہماری زمینیں دیکھو، ہمارے کھجوروں کے باغ دیکھو۔ آج اللہ کہتے ہیں سَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا، اب تمہیں پتہ چلے گا گندا مکان کس کا ہے، خیر والا مکان کس کا ہے۔
اب خیر والا مکان کس کا ہوگا؟ جنت والوں کا ہوگا۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور اللہ یہ بھی تمہیں دکھائیں گے تمہارا لشکر طاقتور ہے۔ یہ پیر فقیر جنہوں نے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں نا ہمیں جنت میں پہنچانے کے اور ہمیں بخشوانے کے اور ہمیں پل صراط پار کروانے کے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ پیر نہیں ہے، شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی سلونی من مالی ما شئتی، میرے پاس اگر کوئی مال ہے نا وہ مجھ سے لے لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن لا املک لک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرا مالک نہیں ہوں۔ قیامت کے دن فاطمہ تیری نماز، تیرا عمل، تیرا قرآن، تیرا دین، تیرا روزہ خود چمک کے آئے گا۔ اب تم چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ کہ میں اللہ کے رسول خاتم الانبیاء کی صاحبزادی ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کروں گی، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہی اماں فاطمہ ہے جو پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پورا ختم کر لیتی تھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات فاطمی آپ کی ہے۔ آٹا گوندھ کے چولہا جلا کے، چکی گھما کے، روٹیاں بنا کے، نشانات، چھوٹے چھوٹے دانے، چھالے یہ پڑے ہوئے تھے، اور ایک کمبل تھا، جب رات کو رکھتے تھے تو سر ڈھمپتا تھا، پاؤں نہیں ڈھپتے تھے، تو پاؤں اگر ڈھمپتا تھا سر نہیں ڈھپتے تھے۔ اور خدا کی قسم 3 دن فاقے، 3 دن پیٹ خالی، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ وہی حالت حضرت علی کی ہے، وہی حسن کی ہے، وہی حسین کی ہے۔ یہ زندگی ہے نا۔ اب اماں فاطمہ طاقتور ہوں گی، اماں خدیجہ طاقتور ہوں گی، اماں عائشہ طاقتور ہوں گی، مریم طاقتور ہوں گی، آسیہ طاقتور ہوں گی، اور جو یہاں کی میڈم ہے نا بڑی آج کل کی طاقتور، اور جو کسی کو گیٹ پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی ہیں، جن کی ایک آواز سے پوری کوٹھی لرز جاتی ہے، سارے ملازم سم جاتے ہیں، سارے غلام دھم جاتے ہیں، آج اضعف جندہ بالکل کمزور ہوں گے۔ ان کو ہی دلاسے دیتے ہیں جا کے پیر، عیش کرو، کھاؤ پیو، ہم تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے۔ ہم تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ بھائی جنت میں تو کوئی نبی اپنی امت کو نہیں لے جا سکتا، وہ بھی ہمارے نبی کے پاس بھیجیں گے۔ آپ نے حشر کا نقشہ پڑھا ہے نا، سب نبیوں کی امتیں کہیں گی آپ ہمارے لیے سفارش کریں، بھائی وہ کہیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تم اشفعوا الی محمد، کس کی طرف جاؤ؟ تو کتنے پیر ہیں آخرت میں؟ صرف ایک، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ باقی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی امتوں کو کہیں گے ہم تمہارا آج کچھ نہیں کر سکتے، آج ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ یہ شیطان جو ہے، ابلیس ہے، اس کے پاس آئیں گے بڑے روتے روتے، گریبان پکڑتے ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ اچھا کہے گا کیا ہوا تمہیں بھائی؟ وہ کہیں گے ہم تو تیرے پیچھے لگ کے تباہ ہو گئے۔ وہ کہیں گے تم تو پاگل تھے، تم تو پاگل تھے، میں ایک ابلیس اور 1.25 لاکھ نبی تمہارے پاس آئے، میں ایک ابلیس تھا، میرے پاس کتاب بھی کوئی نہیں ہے اور تمہارے پاس قرآن آیا تھا، میں ایک ابلیس تھا اور تمہارے پاس تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گھوم کے تمہیں دین کی دعوت دے گئی، اور میں ایک تھا، تمہاری مسجد میں اذان کیا، نماز کیا، تراویحاں کیا، روزے کیا، صدقے کیا، قرآن کی آیات کیا، ذکر و اذکار کیا، آیات کریمہ کیا، رونا دھونا، بزرگ کیا، کتب کیا، ابدال کیا، غوث کیا، اتنی کائنات نے تمہیں کھینچا اور تم پاگل میرے پیچھے لگ گئے۔ کیا ہو گئے؟ میرے پیچھے؟ میں تو خود ہی پھنس گیا ہوں، میں نے تمہیں کیا بچانا ہے؟ یہ بڑا شیطان ہے۔ جو باقی چھوٹے چھوٹے پیر ہوں گے وہ کہیں ہمارے شیطان کا یہ حال ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس وقت یہ جتنے پہلوان ہیں، یہ جتنی مغربی طاقتیں ہیں جی، یہ جتنوں نے آج کل ہمارے فلسطین کو دبایا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر کو دبایا ہوا ہے، اور جن کی طاقتیں، جن کے ایٹم بم، جن کے میزائل، جن کے جہاز دنیا کو لرزاتے ہیں، اور یہ لشکر کے لشکر ہیں، قرآن کہتا ہے اضعف جندہ، آج سارے کمزور ہوں گے اور آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج یہ پیر فقیر جو ہے نا، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، جنہوں نے امت کو اس کام پہ لگایا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، تم قرآن نہ پڑھو، بس ہمیں دیتے جاؤ، ہمارے جیب گرم کرتے جاؤ، ہماری خانقاہ میں آتے جاؤ، گھومتے جاؤ، ایک دفعہ ہمارا ہاتھ اپنے سر پہ پھیر دو، ہم جانے رب جانے، ہم جانے آخرت جانے، ہم جانے قیامت، اللہ ان کو چٹک چٹک کے ماریں گے۔
اللہ ان کو چٹخ چٹخ کے ماریں گے۔ اس لیے آخرت کا پیر ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، اور ان کے پاس صرف شفاعت کا حق ہے۔ باقی تمام نبی بھی اپنی امت کو حضور پاک کی خدمت میں پیش فرمائیں گے اور رسول پاک ان کی سفارش فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور آپ نے کہا اگر کوئی میرے یہاں بیٹھنا چاہتا ہے نا، کوئی کہتا میں حضور کے یہاں بیٹھ جاؤں، اس جگہ دائیں پہلو کے نیچے، تو وہ نماز پڑھے، وہ سمجھے کہ وہ میرے پہلو کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پہلو کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رب کی اور نبی کی محبت نصیب فرمائے۔